تو سوال یہ ہے کہ اسی رب رسول دے بنے ہاں کہ نہیں بنے؟ ساڈا تعلق انہاں نال ہویا کہ نہیں ہویا؟ تاریخ دسدی ہے کہ رنگ دا کالا ہووے یہ بن یار دا جائے ٹردا زمین تے ہے تے چلن دیاں آوازاں جنت بھی سنائی دتیاں جاندیاں نے۔ میرے آقا معراج تو واپس آئے، فرمایا بلال میں جنت وچ پیا ٹہلدا ساں، اپنے اگے اگے تیرے چلن دیاں آوازاں پیا سندا ساں۔ اچھا اتنے ایک بات اور بڑی قابل غور ہے، حضور فرماندے نے میں تیرے، امام بخاری حدیث لے کے آئے نے کہ بلال میں تیرے چلن دی آواز جنت بھی سن رہا ساں۔ اتنے بڑی باریک بات سمجھن دی کوشش کرنا کہ چلن دے انداز نو سن کے پہچاننا مشکل ہے کہ کون پہ چلدا ہے۔ باہر گلی وچ اگر بچے جا رہے نے چلدے پہ نے تے ماں نو اندر بیٹھیاں نہیں پتا چلے گا بھائی نہ چلن والیاں وچ میرا پتر کون ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں باہر گلی وچ اگر 50 بچے پہ بول دے نے نا تے آواز سن کے لہجہ سن کے ماں باپ پہچان جاندے نے اے فلانی بولی میرے پتر دی ہے، اے انہاں 50 وچوں جڑا ایک پیا بولدا نا میرا پتر ہے۔ تے آواز نال پہچاننا آسان ہے مگر چلن نال پہچاننا اے مشکل ہے۔ اسی درود پڑھ دے ہوں تے لوگ کہندے نے جی نبی نو کنج پتا کی پہ پڑھ دے نے، اور میں کہنا حدیث پڑھ، حضور فرماندے نے منہ دیاں آوازاں تے بعد دی گل ہے میں تے امتیاں نو چلن نال بھی پہچان لینا کہ کون پیا چلدا ہے تے کتے پیا چلدا ہے۔ اے بلال میں اپنے اگے اگے تیرے چلن دیاں آوازاں پیا سندا سی۔ تو کوئی امتی بنے تو صحیح، تو محافل دے اندر اگر توجہ کیتی جائے، اگر غور کیتا جائے، نیت اچھی ہوئے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کرم دی خیر عطا فرما دیندہ ہے۔ تو آپ فرماندے نے پہلی چیز جو ہے وہ نیت۔ تو جدوں بھی محفل بھی جاؤ نا تے کرو چلن لگے آئے نیت کر لئی کہ حضور دا دین سکھن چلے ہیں، نبی پاک دا دین سکھن چلے ہیں، علماء حضور دیاں باتاں کرن گے تے اسی حضور دیاں باتاں سونا گے، قرآن کی کہہ رہے ہیں، حدیث کی کہہ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک دوسری چیز فرماندے نے کہ پہلی چیز ہے نیت اور دوسری ہے کہ غور نال سننا۔ اگر تسی غور نہیں کرو گے، سنو گے نہیں تو بات سمجھو گے کس طرح؟ اگر بندہ سنے نا تو گل بڑی سمجھ آ جاندی ہے۔ ایک بزرگ ہوئے نے بہت بڑے عالم دین، اپنے دور دا ایک بہت بڑا نام حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ولی کامل ہوئے نے۔ آپ فرماندے نے میں نا دوپہر دا وقت سی تے اپنے گھر سو رہا سا تے مینوں خواب وچ کسی دی آواز آئی کہ منصور اٹھ اور شراب خانے وچ جا کے شرابیاں نو نا رب دی وحدانیت دا پیغام دے، انہاں نو قرآن دا پیغام سنا، انہاں نو محبوب دی طرف لیان دیاں گلاں کر۔ فرماندے نے جدوں آواز آئی میں بیدار ہویا، آنکھ کھلی تے میں آکھیا بھائی کیسی آواز ہے، شرابیاں نو جا کے جڑے نشے وچ توتنے انہاں نو جا کے تقریر کراں، پتہ نہیں کیسی آواز ہے۔ میں اس آواز وال کوئی توجہ نہ کیتی، میں پھر سو گیا۔ کہندے نے دوجی واری پھر مینوں خواب وچ اے حکم ملیا کہ منصور اٹھ اور نشے وچ توت لوگاں نو جا کے نا ڈرا اپنے اللہ کو، انہاں نو صراط مستقیم تے لے آن دی کوشش کر۔ فرماندے نے میں اٹھیا، وضو کیتا، 2 رکعت نفل پڑھے، توبہ کیتی ہے، پتہ نہیں کیسا خواب ہے جو نشے وچ نہیں، جو ہوش وچ نہیں، اور شراب خانے وچ جا کے میں تقریر کراں جتھے داخل ہونے ایک ایمان والے واسطے بڑی عجیب دی بات ہے۔ کہندے نے میں پھر سو گیا تو تیسری واری خواب وچ میں نے آواز آئی منصور اسی چاندے ساں اعزاز تینوں دئیے، تو جائیں گا یا ڈیوٹی کسی اور دی لا دئیے؟ اسی چاندے ساں کے اعزاز تینوں دئیے، تو جائیں گا یا ڈیوٹی کسی اور دی لائیے؟ حضرت منصور بن عمار کہندے نے میں اٹھ کے جدو بیٹھے تو میں کیا بار بار جو میں نے حکم ہو رہے ہیں نا
تو مینوں تیاری کرنی چاہیے، جانا چاہیے، ایک باری ویکھاں تے صحیح جا کے۔ فرماندے نے اجے میں سوچدا پیا سا دروازے تے دستک ہوئی، جدوں دستک ہوئی میں اٹھ کے دروازہ کھولیا تے ایک اجنبی بندہ کھڑا ہے، سلام کر کے مینوں کہندا منصور شراب خانے چ ممبر کتھے بچھاواں، کرسی تیرے واسطے کتھے رکھاں؟ آپ فرماندے نے میں حیران ہو کے آکھیا تینوں کنے دسیا با میں شراب خانے جا کے تقریر کرنی ہے؟ انہیں ہس کے آکھیا جس تینوں آکھیا شراب خانے جا کے تقریر کر، اس مینوں آکھیا ممبر بھی بچھا، تو انتظام کر دے، خطیب اسی بھیج دے ہاں، ذرا تو اتھے ماحول بنا دے، بیان کرنے والا اسی بھیج رہے ہیں۔ تو منصور بن عمار کہندے نے میں ہس کے آکھیا تینوں بھی حکم ملے ہے، مینوں بھی حکم ملے ہے، تو اپنے حکم تے عمل کرتے، میں تیاری کر کے آنا، میں اپنے حکم تے عمل کردا، جتھے دل کر دے وچھا دے، بس میں آ رہے ہیں۔ فرماندے نے میں جلدی نال غسل کیتا، میں نیا لباس پہنیا، میں سر تے امامہ رکھیا، میں 2 رکعت نفل پڑھے، مالکہ جی ڈیوٹی میں دے رہے ہیں، اے میرے ذمہ ڈیوٹی لا رہے ہیں، ان کرم بھی کریں، میری زبان نو اس قابل بنا دے میں لوگاں نو سمجھا بھی سکاں۔ اے کریم مالک جتھے پیا بھیج دے انہاں لوگاں دے دلاں وچ ہدایت پیدا کر دے۔ فرماندے نے میں چل پیا، شراب خانے پہنچیا، دنیا جو شراب خانے وچ پہنچی سی، بوتلاں ہاتھ وچ نے، کوئی گلاس پکڑ کے پیا پیندا ہے، نشے وچ تت نے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے۔ میں رب دا نام لے کے ممبر تے جا کے بیٹھ گیا، او جنہیں ممبر بچھایا سی نا انہیں آواز دے کے کیا، او شراب دے نشے وچ مستو ادھر آؤ، ذرا اے بھی چکھو رب دے ذکر دے نشے کیسے ہیں، شرابن طہورا دی لذت کیسی ہے، کیونکہ جیڑی شراب شرابی پیندے نے کدرے امریکہ تو بنی آندی، کدرے رشیا تو بنی آندی، کدرے جاپان دی بنی ہے، پر جیڑی شراب رب دے ذکر والی ہے، کملی والے تے درود والی ہے، انہوں شرابن طہورا کیا جاندہ ہے۔ اور عاشق کہندہ ہے او شرابے جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اور یہ شراب ہے جو کدرے داتا علی پلا لینے، کدرے غوث اعظم پلاندے نے، کدرے معین الدین پلاندے نے، کدرے مہر علی شاہ پلاندے نے، کدرے شاہ والا شریف پلائی جاندی ہے، کدرے حضرت خواجہ حسن سواگی پلاندے نے۔ اور ادا یہ پریکٹیکل نشہ ویکھنا تی انہاں کولو پچھو جنہ خادم رضوی کولو پیتی ہوئی ہے، پھر وہ گولیاں کولو بھی نہیں ڈرے، بمبا کولو بھی نہیں ڈرے، پھر وہ سب کچھ سہ کے کہندے سن کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرماندے نے وہ نشئی شراب دے نشے وچ قریب آ گئے، کہندے نے میں اللہ دی حمد شروع کی تھی، میں حضور تے درود پڑھیا، اور میں کیا لوگوں کس دی نافرمانی پہ کر دے ہو، کدے حکم دے خلاف پہ کر دے ہو، یہ چند لمحے دی لذت کس نو ناراض کر کے لے رہے ہو؟ او رب جس نے تانوں پیدا کیتا، او رب جس نے تانوں شکلاں دتیاں، ماواں دے رحم وچ تانوں رزق دیندا رہیا، او رب جس نے ماں دے دل وچ پیار رکھیا، باپ دے دل وچ شفقت رکھی، جنہیں تینوں 2 اکھاں دتیاں۔ اے دیکھو نا اس وقت جو سب تو مہنگا موبائل آ رہے ہیں نا وہ تقریباً 6 لاکھ روپے دے، اس موبائل دے اندر جیڑا کیمرہ ہے
وہ 150 میگا پکسل کیمرہ ہے تے 150 میگا پکسل کیمرہ ہوئے تے لوگ کہندے نے جناب تصویر بڑے ہی کمال دی ہوندی ہے پر وہ ہر بندہ تے نہیں لے سکدا عام امیر بھی نہیں لے سکدا اس مہنگائی دے دور وچ 6 لاکھ دا تے جنہیں لینا ہے او دے کول بلیک منی ہوے گی تے لوے گا نا حلال دیاں پیسیاں وچ فائدے ایدے شوق تے پورے نہیں ہو سکدے نا او دے کول کوئی اتوں دی آمدن ہوے گی تے تاں لوے گا ہر بندہ لے بھی نہیں سکدا تے کیمرہ کتنا ہے 150 میگا پکسل زیادہ تو زیادہ ہوے گا لیکن کمال ویکھو رب نے ایک بندے دی آنکھ وچ نا 570 میگا پکسل طاقت رکھے کیمرہ رکھے ہے 570 اور روپیہ ایک بھی نہیں لیا میں منظر ویکھے نے شاید یقیناً تساں بھی ویکھے ہونگے امیر دا پتر دیاری ویکھن واسطے بھی اینک دا محتاج ہوندا ہے اور غریب دی چوگی وچ راتی انہیرے وچ بھی کئی سوجی دھاگا پا رہے ہوندے نے میرا مالک اتنا کرم کردا ہے وہ امیران دی بجائے غریباں نو کیمرہ اکھ والا زیادہ تیز دیندا جے تو فرمایا انہیں تینوں اکھاں دتیاں فرماندے نے میں نے کچھ باتاں کیتیاں اجے میں بات کردہ پہ آسانا ایک نوجوان انہیں گلاس پکڑیا تو میرے ول ویک کے کہندہ ہے او منصور اتنے سال ہو گئے نے میں نے دی نافرمانی کر دیاں شراب پیندیاں گلتے پہ کر دیں پر 10 جے آج توبہ کران تے منے گا یہ آج معافی منگا تے وہ من جائے گا آپ فرماندے نے میرے دل نے گواہی دیتی اس نے نہ سمجھانا میری زبان تے آسان کر دیتا ہے تے دے دل نو سمجھن واسطے وسعت عطا فرما دیتی ہے میں کیا کیوں نہیں وہ دیاں رحمتاں انتظار پہیاں کر دیاں نے وہ تے کہندہ ہے بندیا تیری زندگی دا آخری سا نکلن تو پہلے بھی کدی معافی منگیں گا تے میں تنوں معاف کر دیاں گا وہ تے اتنا کریم رب جے اتنا کریم رب جے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون واسطے بددعا کی تھی اے اللہ اے نہ زکاة دیندہ ہے نہ ایمان لے آندہ ہے تو اتنے خزانے آدھا مالک بنایا ہے او دا خزانہ جنہ بکسیاں وچوں دا سی نا انہ بکسیاں نو جڑے تالے لگے ہوندے سن انہ تالیاں دیاں چابیاں 70 اٹھاں تے لدیاں جاندیاں سن 70 اٹھاں تے صرف او خزانے دے بکسیاں نو جڑے تالے لگے ہوندے سن انہاں دیاں چابیاں لدیاں جاندیاں سن اتنا بڑا خزانہ سی اے مالک میں سمجھا کے مگر نہیں پیا مندہ انہوں نے خزانے سمیت غرق کر نبی دی زبان تو بددعا نکلی زمین نے پکڑ لیا ہون تسدہ پہ ہے جدوں ویکھیا نہ با ہون تے سب کچھ سامنے آگئے ہے ہون تے نہیں بچاں گا کہنے لگا موسیٰ میں نے وعدہ کردہ ہے میں نو بچا میں کلمہ پڑھاں گا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہون ویلا لگ گیا ہون تے عذاب تیری اکھاں اور میرے بھائیوں نا آج وقت دے ورنہ او دی تھوڑی جی پکڑ برداشت بھی نہیں آندی 400 سال فرعون خدا بن کے بیٹھا رہا وہ دے سر وچ کدی پیڑ نہ ہوئی بڑا سمجھایا سی موسیٰ علیہ السلام نے پر نہ منیا پھر جدوں میرے رب نے انہوں غرق کیتا نا قرآن کہندہ ہے پہلا غوطہ آیا سی تے کہنے لگا میں ایمان لے ہونا ہے فرعون جیسا سخت کافر بھی ایک غوطہ برداشت نہ کر سکیا کہندہ ہے میں ایمان لے ہونا ہے اللہ فرماندہ ہون نہیں ہون تے عذاب شروع ہو چکا ہے نا ہون تے میری پکڑ شروع ہو چکی ہے ہون تے اکھا نال ویکھ رہے ہیں ایمان تے ہوئے جڑا بغیر ویکھے لے آ جائے یومنون بالغیب میرا نبی تینوں بلاندہ رہا مگر تو نہیں منی تو جدوں ادا غوطہ برداشت کرنا ادے عذاب نو برداشت کرنا یہ تواڈے واسطہ روگ نہیں ایک حدیث وچ میرے آقا کریم اپنے امتیاں نو فرماندے نے با گناہ اتنا کریو جتنا عذاب سہ سکو تے جے سہن دی ہمت نہیں تے گناہ ول جاویو بھی نہیں تے قارون نے کیا موسیٰ بچا فرمایا نہیں وقت لگ گیا وہ گٹیاں تک جدوں زمین وچ گیا کہندہ ہے موسیٰ بچا لے میں کلمہ بھی پڑھاں گا زکاة بھی دیاں گا فرمایا نہیں وقت لنگ گیا غرق ہون تو پہلے انہیں 70 آوازاں دیتیاں موسیٰ بچا لے موسیٰ بچا لے آپ نے فرمایا وقت لنگ گیا ہون تیری توبہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے
قدم رکھیا کوئی طور تے میرے رب نے فرمایا موسیٰ اتنا غصہ بھی اچھا نہیں ہوتا. انہیں 2-4 نہیں انہیں 70 آوازاں تینوں دتیاں نے. موسیٰ تو دی ایک نہیں سنی. میں نو اپنی ربوبیت دی قسم موسیٰ کدی ہوئی کواری میری رحمت نو آواز دیندہ میں بچا لینا سی. انہیں میں نو بلایا ہی نہیں, انہیں پکارے ہی نہیں. موسیٰ کدی ایک باری میری رحمت نو آواز دیندہ کہندہ ربا تو بچا لے, میں بچا لینا سی. اے بات کرندہ مقصد ہے سامبلا والے اور گرد و نواتو آن والے ہو. قارون جیسے کافر نو جو ایک آواز تے بخشن واسطے تیارے, اور ذرا سوچو تے صحیح اپنے محمد دے غلامہ نو کتنی جلدی معاف کرے گا. اقبال کہندہ ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. جواب شکوہ وچ اقبال کہندہ ہے مسلمان کی تن ہو گیا کس راہ تے چل پہ ہیں. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اللہ اکبر. فرماندے نے میں کیا کیوں نہیں رب معاف کرے گا. انہیں گلاس نیچے پھینک کے توڑیا, کہنے لگا منصور پھر میں نا وعدہ کر کے جاننا ہے آج تو بعد شراب نہیں پیاں گا, آج تو بعد گناہ نہیں کراں گا, آج تو بعد تو میں نو جدوں ویکھیں گا مسجد وچی ویکھیں گا, گناہ والی جگہ تے نہیں ویکھیں گا. فرماندے نے میں اور دلیر ہو گیا, میں نو یقین ہو گیا آج انہیں کرم دا دروازہ کھولیا ہویا ہے, آج اپنے بندیاں نو عذاب کو لو بچانا چاہتا ہے, آج وہ اپنا رنگ چاڑنا چاہتا ہے. فرماندے نے پھر میں نے کچھ اور باتاں کیتیاں, کچھ قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں, کچھ حضور دیاں حدیثاں پڑھیاں. فرماندے نے میں گفتگو کر رہا سا, کوئی 70-80 سال دا بڑھا شرابی بوتل پکڑیے قریب آ کے کہندہ منصور وہ تے جوان سی, میری تے عمر گزر گئی ہے گناہ کر دیاں, میرے واسطے بھی معافی ہے, میرے واسطے بھی معافی ہے. منصور کہندے نے میری چیخ نکل گئی, میں کہا بابا تو معافی مانگتے صحیح ہو آج بھی معاف کرنے واسطے تیار ہے. تینو جنت دین نالو دی جنت کٹ دی نہیں, تیری توبہ قبول کرن نالو نو کوئی فرق نہیں پہندا. اللہ فرماندہ ہے میں اتنی بڑی جنت بنائی ہے جو تیرے شعور وچ ہی نہیں آ سکتی, تو حساب ہی نہیں لگا سکدا. او دی رحمت بہت زیادہ ہے, تو معافی مانگ, تو توبہ کرو توبہ قبول کرے گا. انہیں بوتل زمین تے ماری, بوتل ٹوٹ گئی, رو کے کہندہ ہے مالک عمر گزر گئی تیرے گناہ کر دیاں, تینوں ناراض کر دیاں, پر تیرے دین دا عالم کہندہ ہے تو قدم بڑھاؤ قبول کرے گا. مالک ساتھ اڈیاں میں جو کوئی نہیں پر میں توبہ کر دے قبول کر لے. اے مالک مہربانی کر دے, میں پاپی شرمندہ جھوٹا تے بھریا نال گناہ, تو ساڑے دردی نہیں کوئی ہو رہے پناہ. تلک تلک کے منہ سر بھریا تے گندی گلی گیا, تک دے لوگ تماشا حضرت میں بے حال پیا.